وہ استعاد کے پاس تیری نصرت، وہ استعاد کے پاس اڑنا نہیں آتا پھر بھی پرواز کرتا۔ معزز سامعین، ہمارے جو یہاں پر شریک ہوئے تھے، شمولیت اختیار کی ہوئی تھی، تو حافظ صاحب نے بالکل مختصر ایام میں جامع معلومات ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کے ضوابط، قرآن پڑھنے کے لیے جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، انہوں نے بالکل آسان اور سلیس ہمارے سمجھ میں آئے ایسے انداز میں ہمیں بتایا، جیسے کہ جہاں میں اخفا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تنوین کی معلومات دی، انہوں نے ساکین کی معلومات دی، نیم ساکین کی معلومات دی، اور ایسے کئی جو باتیں ہمیں قرآن کی تلاوت کے دوران لازمی ہیں، جس کے بغیر ہماری تلاوت مکمل نہیں ہو سکتی، ایسی تمام باتیں حافظ صاحب نے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن کے اندر وہ بٹھایا۔ اور آج میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان باتوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ان باتوں کے ذریعے ہم اپنے قرآن کی تلاوت میں کچھ نہ کچھ اصلاح کریں گے، جیسے کہ پہلے جو غلطیاں ہوتی تھی وہ غلطیاں ہماری سدھر جائیں گی۔ اور جو حضرات قرآن پڑھنے میں ذرا دقت محسوس کرتے ہیں، وہ کوشش کریں، اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی اڑا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے، ذرا سی نم ہو گئے میں پھر بہت ضرورتی ہے۔ ہم اگر ذرا سی محنت کریں گے، ذرا سی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ بے شک ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کی تعلیم، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کے اوپر پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ نجات ابدی ہے۔ اور یہ قرآن ہمارے لیے کل آخرت کے اندر خدا کے سامنے، خدا کے روبرو حجت ڈالے گا۔ ہمیں جب تک کہ جنت کے اندر داخل نہیں کروائے گا، وہ خدا کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں کرنا بہت ضروری ہے۔ کوشش کرو، وہ قرآن جو دعا دی ہے، دوا دی ہے، شفا دی ہے، وہ قرآن جو دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، پلاتا ہے اپنے عارفوں کو جامع عرفان۔ تو حاضرین، جس طرح سے حافظ صاحب نے ہمیں 21 دن کے اندر اس کی بالکل مختصر ایام کے اندر معلومات دی، اسی طرح سے پچھلے ہفتے انہوں نے نماز کی تربیت ہوئی۔ جانکار نماز ایسی ہونی چاہیے، جانکار نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ ہم آج تک 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے نماز ادا کر رہی ہے، مگر ہماری نماز میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ تو جانکار نماز اگر ہماری ہوگی تو بے شک ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ اس لیے انہوں نے کل پریکٹیکلی، عملی طور پر کل یہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز جو ہے ہمیں سکھائی، اور وہ جو 2 رکعت نماز ہم نے جو پڑھی، اتنا سکون اور اتنا اطمینان ہوا۔ بے شک نماز کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، مگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو نماز کو انہوں نے اس انداز میں سکھایا کہ آئندہ جب کبھی ہم نماز کو پڑھیں گے، ادا کریں گے، تو اس انداز سے اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو کہ ہم دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرمائے گا۔ تو نماز کی جو افادیت ہے، نماز کی جو فضیلت ہے، اس کے متعلق شاعر فرماتا ہے،
پہننے کی ضرورت چاپ ہو جاتا ہے حافظ صاحب، پہننے کی ضرورت چاپ ہو جاتا ہے، نفس سے سرکش کھانا ہو جاتا ہے، مسلم کے لیے عجب نعمت ہے نماز، خاک میں رکھ کر پاک ہو جاتا ہے۔ حاضرین، یہ نماز کی کیفیت، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ تو میں تمام قرآن سے خاص طور پر ہمارے اس مسجد میں جو مکتب شریف ہے اس سے معتمانہ التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی جب یہاں پر اس کلاس کا آغاز ہوگا، جب یہاں پر اس کلاس کی شروعات ہوگی، تو جتنے بھی حضرات یہاں پر شریک تھے وہ سب کے سب جس طرح سے حافظ صاحب نے ہدایت دی ہے، جس طرح سے سمجھایا ہے، اس طرح سے وہ اپنا فوٹو اور فارم وغیرہ بھر کر رجسٹر کے اندر نام اپنا اندراج کرے، اور اندراج کر کے یہاں جب بھی مکتب شروع ہوگا، میں درخواست کرتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں حافظ صاحب سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کس طرح سے، اسی طرح سے میں امید کا دامن نہیں چھوڑتا، ہاں، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے منزل کے اندر ہی کیا کرے، مکتب کو جاری رکھے، مستقل رکھے، ہاں، اور جیسے دوسرے مساجد کے اندر مکتب شروع ہے اسی طرح سے یہاں بھی مکتب جاری رہے۔ آپ سے بس اتنی درخواست ہے، اتنی التجا ہے کہ ہم جو یہاں پر مکتب کا آغاز کرنے کے لیے آپ سے جو بالکل مصیر ہیں، اصرار کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، امید کا دامن تھامے رہو، مقصد وصول تو نہیں، امید کا دامن تھامے رہو، مقصد وصول دور نہیں، ہوتی ہے شہر کی نشو نما راتوں کا اندھیرا چھانے سے، تو اس بات سے میں درخواست کرتا ہوں، ہمارے حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے جس طرح سے آپ سے درخواست کی ہے اس پر ذرا سوچیں، سمجھیں، اور اس بات کا اقرار کریں، اور اس بات کو